اور آدمی یہ کہتا نظر آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے ایک وقت نہیں جاتا، ماں باپ سے محبت کی باتیں بالکل نہیں کرتا، قرآن پاک کی تلاوت بالکل نہیں کرتا، نہ کبھی مسجد میں جا کر کے جھانکتا ہے، نہ کبھی مدرسے میں جا کر کے دیکھتا ہے، نہ کبھی علماء کی صحبت کو اختیار کرتا ہے، مگر اسلام کا درد بڑا دل میں ہے۔ ارے صاحب مسلمانوں کا کیا ہوگا؟ ارے صاحب مسجد اقصی کا کیا ہوگا؟ ارے صاحب مذہب اسلام کا دین کا کیا ہوگا؟ لہذا دین کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے آپ کی فکر کرو، اس لیے کہ جب تم اپنے آپ کی فکر کرو گے تم شریعت کے پیروکار ہو جاؤ گے، تم صوم و صلاۃ کے پابند ہو جاؤ گے تو انشاءاللہ کامیابی تمہیں مل جائے گی۔ اللہ نے دین کے تعلق سے تو وعدہ فرما دیا اور یہ اعلان فرما دیا کہ ہم نے ہی اس ذکر یعنی قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم ہی ذکر پاک یعنی قرآن پاک کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آتا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اسلام کل بھی زندہ تھا، اسلام آج بھی زندہ ہے اور اسلام کل بھی زندہ رہے گا۔ نہ اسلام کو کل کسی نے مٹایا، نہ آج کوئی مٹا سکتا ہے، نہ کل کوئی اسلام کو مٹانے والا پیدا ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ اس کا ذمہ اگر کسی نے لیا ہے تو پروردگار نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے، اس کی حفاظت کرنے کا ذمہ جو ہے پروردگار کے کرم پر ہے۔ تو لہذا نہ ہو ماحول سے مایوس، دنیا خود بنا اپنی نئی کشتی نئی آندھی نئے طوفان پیدا کر، نئی کشتی نئی آندھی نئے طوفان پیدا کر، اور مزہ ہے مرنے جینے کا انہی خطروں کے دامن میں۔ آج فلسطین کے مرد عورتوں نے مرد و زن نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ مزہ ہے مرنے جینے کا انہی خطروں کے دامن میں، مزہ ہے مرنے جینے کا انہی خطروں کے دامن میں۔ دلوں میں حوصلے اور حوصلوں میں جان پیدا کر، دلوں میں حوصلے اور حوصلوں میں جان پیدا کر، خدا بندہ مٹا جاتا ہے اب انصاف دنیا سے، عمر سا پھر کوئی عادل عظیم الشان پیدا کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت قاری ذاکر حسین صاحب قبلہ نعیم۔ عمر سا پھر کوئی عادل عظیم الشان پیدا کر۔ حضرات بڑے لائق و فائق ہیں جناب محترم ریاض البھائی کہ جنہوں نے اپنے بیٹے اپنے فرزند ارجمند کی شادی کے پربہار موقع پر اللہ اس کے رسول کی محفل کو سجایا ہے اور انہوں نے اپنے رحمان کو راضی کیا ہے اور لوگوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی دعوت دی ہے اور لوگوں کو یہ بتا دیا ہے کہ دیکھو جب تم اپنے بیٹے کی شادی کرو یا تم اپنی بیٹیوں کی شادی کرو تو تم ڈی جے کی محفل کو مت سجانا، تم پرکٹی کبوتریوں کی محفل کو مت سجانا، بلکہ تم اللہ اس کے رسول کی محفل کو سجانا۔ سرکار فرماتے ہیں جس کام کو بسم اللہ سے شروع کیا جاتا ہے، اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے تو وہ کام پائے تکمیل تک پہنچتا رہتا ہے۔ جب جیسے کہ ابھی حضرت کی زبانی آپ نے سماعت کیا کہ جن شادیوں میں ڈی جے بجتا ہے تو ان گھروں میں جو ہے ڈی جے بجتا رہتا ہے، کبھی بہو ڈی جے بجاتی ہے، کبھی نند ڈی جے بجاتی ہے، کبھی ساس ڈی جے بجاتی ہے، کبھی شوہر ڈی جے بجاتا ہے، کبھی سسرال والے ڈی جے بجاتے ہیں۔ لہذا میرے بھائیو یہ شریعت کا طریقہ یا اصول نہیں ہے، شریعت کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہمیں پروردگار کوئی دولت عطا فرمائے، چاہے وہ اولاد کی دولت ہو، چاہے وہ حسن و جمال کی دولت ہو، چاہے وہ زمین و جائیداد کی دولت ہو، چاہے وہ مارکیٹ یا مکان کی دولت ہو، کسی بھی شکل و شاعر اہل سنت تسلیم رضا صاحب بریلوی، کسی بھی شکل و صورت کی جو ہے یعنی دولت ہو تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حضرات جب آدمی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو رب کی رحمت اعلان کرتی ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکران نعمت کرو گے تو ہم تمہیں اور زیادہ دیں گے، ولئن کفرتم، اور اگر ناشکری کرو تو ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ لہذا جب پروردگار اولاد عطا فرمائے یا کسی بھی شکل کی
کی دولت عطا فرمائے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. لہذا ریاض البھائی کا یہ عمل قابل تقلید ہے. ہم ان کی اپنے بیٹوں کی شادیوں میں تقلید کریں, اپنی بیٹیوں کی شادی میں تقلید کریں. انہوں نے محفل مصطفیٰ کو سجا کر کے, انہوں نے جشن شادی کی محفل کو سجا کر کے یہ ظاہر و باہر و کلیئر کر دیا ہے کہ جو مصطفیٰ کی محفل کو سجاتا ہے وہ بھی جنت کا حقدار بنتا نظر آتا ہے, جو محفل میں آتا ہے وہ بھی جنت کا حقدار بنتا نظر آتا ہے. آج آپ نے دیکھا ہوگا, آپ سرسی میں دیکھ سکتے ہیں, آپ سنبل میں دیکھ سکتے ہیں, آپ مراد آباد میں دیکھ سکتے ہیں, آپ امروہہ میں دیکھ سکتے ہیں, آپ دوسرے اضلاع میں دیکھ سکتے ہیں کہ جب وہ بیٹے کی شادی کرتے ہیں تو ان کی شادیوں میں باجا بھی جاتا ہے, ان کی شادیوں میں ڈی جے بھی بجتا ہے. اور شیطان ایسا نچاتا ہے کہ 15 سال کا لڑکا ہے تو ناچ رہا ہے, 20 سال کا لڑکا ہے تو ناچ رہا ہے, 25 سال کا لڑکا ہے تو ناچ رہا ہے. یہاں سے بڈھے سے بڈھا ناچتا نظر آتا ہے. آخر یہ کون نچا رہا ہے؟ یہ شیطان نچا رہا ہے. لہذا شیطان کے ناچنے پر ناچنے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ اس کے رسول کی محفل کو سجانے کی ضرورت ہے. آج سے 1400 سال پہلے میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا, ما من قوم استمعوا فيذكرون الله ولا يريدون ذلك الا وجهه الا نادى مناد من السماء ان قوموا مغفور لكم قد قبلت سيئاتكم حسنات. کہ جب لوگ جمع ہوتے ہیں اور جمع ہو کر کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو آسمان دنیا سے آواز آتی ہے, اے اللہ کے بندو, ذکر محفل کے بعد اور اس محفل کے بعد ذکر کو ختم کرنے کے بعد جب تم اپنے اپنے گھروں کو پلٹو تو اس حالت میں پلٹو کہ تمہارے پروردگار نے تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا ہے. بلکہ آواز آتی ہے قد قبلت سیئاتکم حسنات, کہ تمہارے گناہوں کو معاف نہیں کیا ہے بلکہ تمہارے تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت قاری ذاکر حسین صاحب قبلہ نعیمی. مگر حضرات یہ دین ہمیں بالکل فری میں ملا ہے, یہ شریعت ہمیں بالکل فری میں ملی ہے. ہمیں کیا پتا کہ ہمارے بزرگوں نے کتنی گردنوں کو کٹایا ہے, کتنی مشقتوں کو اٹھایا ہے, کتنی صعوبتوں کو برداشت کیا ہے. اللہ اللہ, اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت نے کتنے ظلموں کو سہا ہے, صدیق اکبر نے کتنی چوٹوں کو برداشت کیا ہے, حضرت بلال حبشی نے کتنی ضربوں کو برداشت کیا ہے, حضرت صہیب رومی نے کتنے ظلموں کو برداشت کیا ہے. اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے حضرت سمیہ نے اپنی جان کو جان آفری کے سپرد کر دیا ہے. حضرات گرامی, آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی عمر شریف جب 25 سال کی ہوتی ہے, حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال کی ہو جاتی ہے. اب میرے آقا کا حضرت خدیجہ سے نکاح ہو جاتا ہے. جب نکاح ہو گیا تو سرکار تو بالکل نہتے تھے, سرکار تو نہایت غربت کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے. حضرت ابو طالب جو ہیں آپ کی پرورش کر رہے ہیں, ابو طالب کے گھر میں مصطفیٰ رہ رہے ہیں. جب حضرت خدیجہ سے نکاح ہو جاتا ہے, اب حضرت خدیجہ تو اتنی بڑی مالدار تھی کہ آج مایاوتی کا بھی نام اتنا نہیں ہے, یہ سونیا گاندھی کا نام بھی اتنا نہیں ہے جتنا نام حضرت خدیجہ الکبریٰ کا تھا. ان کا مال تجارت ملک ایران بھی جاتا تھا, ان کا مال تجارت ملک شام بھی جاتا تھا, ان کا مال تجارت بصرہ میں بھی جاتا تھا, ان کا مال تجارت دنیا کے مختلف ممالک میں جاتا تھا. حضرات گرامی, حضرت خدیجہ الکبریٰ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا کا جب نکاح سرکار سے ہو جاتا ہے, مصطفیٰ جان رحمت کا نکاح ہو گیا ہے. اب مصطفیٰ جان رحمت کا جب نکاح ہوا ہے, پورے مکے کے اندر یہ بات جو ہے بات گشتوائی دینے لگتی ہے, پورے مکے کے اندر یہ بات مشتہر ہو جاتی ہے. لوگ جو ہے تانا زنی کر رہے ہیں, لوگ جمع گوئیاں کر رہے ہیں کہ ارے اتنی بڑی امیرہ نے اپنے وقت کی رئیسہ نے محمد عربی سے شادی کر لی ہے, محمد عربی کے نکاح میں چلی گئی ہے. جب حضرت خدیجہ الکبریٰ نے یہ سنا تھا تو دل کو تکلیف پہنچی تھی, دل کو ٹھیس پہنچی تھی. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے لوگوں کو جمع کیا اور جمع
جمع کرنے کے بعد میں کہا تھا لوگوں تم یہی تو اعتراض کر رہے ہو کہ میں نے محمد سے شادی کر لی ہے اور تم مجھے تو امیرہ کہتے ہو, مجھے تو رئیسہ کہتے ہو, مگر محمد کو تم غریب کہہ رہے ہو. لیکن بھرے مجمع میں یہ اعلان کرتی ہوں کہ خدیجہ کا جتنا بھی مال و زر ہے, جتنا بھی مالی اثاثہ ہے, جتنا بھی مال و درہم ہے, دینار ہے, جتنا بھی مال و زر ہے, میں سب کو محمد کے قدموں پر قربان کرتی ہوں. آج کے بعد میں اگر غریب کہنا تو خدیجہ کو کہنا, اگر مفلس کہنا تو خدیجہ کو کہنا, محمد کو غریب نہ کہنا. تو یہ تھی حضرت خدیجہ کہ مصطفیٰ پر اپنے مال کو قربان کر کے بتا دیا. تو رب کی رحمت نے یہ اعلان کیا, اے خدیجہ تو مال قربان کرنا یہ تیرا کام تھا, تیرا نام بلند کرنا یہ ہمارا کام ہے. سبحان اللہ, اللہ یا رسول اللہ. حضرات زندہ باد. اب سرکار اپنے گھر سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے گھر میں منتقل ہو جاتے ہیں. بہت سارے لوگ مکے کی سرزمین پر ہیں, ایک سے ایک امیر, ایک سے ایک صاحب مال مکے کی سرزمین پر بستے اور رہتے ہیں. سرکار منتقل ہوئے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے گھر میں. حضرات گرامی, اب اسی محلے میں, اسی گلی میں حضرت صدیق اکبر بھی رہا کرتے تھے, مگر ابھی حضرت صدیق اکبر کی دوستی سرکار سے نہیں تھی. مگر جب سرکار حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے گھر میں منتقل ہو گئے تو حضرت صدیق اکبر سرکار کی سیرت کو دیکھ رہے ہیں, سرکار کی صورت کو دیکھ رہے ہیں, سرکار کے کردار کو دیکھ رہے ہیں, سرکار کے افعال کو دیکھ رہے ہیں, سرکار کے کردار و اخلاق کو دیکھ رہے ہیں, سرکار کے جلوے کو دیکھ رہے ہیں, سرکار کے طلبے کو دیکھ رہے ہیں. تو اب حضرت ابو بکر کے دل میں مصطفیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے اور اپنا دل حضرت ابو بکر مصطفیٰ جان رحمت کو دے دیتے ہیں. ابھی اعلان نبوت نہیں کیا ہے, 25 سال کی عمر ہے, مگر پکی دوستی اور یاری سرکار کی حضرت ابو بکر سے ہو جاتی ہے. اب حضرت ابو بکر بھی ہیں, کبھی ملک شام جاتے ہیں, کبھی ملک یمن جاتے ہیں, کبھی آپ ملک ایران اپنا مال تجارت لے کر کے جاتے ہیں. اللہ اللہ, ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنا مال تجارت لے کر کے آپ ملک شام کی طرف روانہ ہوتے ہیں. بہت بڑا قافلہ آپ لے کر کے چلتے ہیں. حضرات وہاں پہنچے ملک شام میں اور گرجا گھر کے پاس میں پڑاؤ ڈالا, قیام فرمایا. پورے قافلے کے لوگ تو آرام سے سو جاتے ہیں, مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یعنی سو تو رہے ہیں مگر آپ کی قسمت مزید جاگ جاتی ہے. آپ نے خواب دیکھا کہ آسمان دنیا کا آسمان زمین کی آسمان سے یعنی آسمان کا چاند دنیا کی طرف آ رہا ہے, یعنی زمین کی طرف آ رہا ہے. اور آسمان کا چاند جب زمین کی طرف آیا تو حضرت ابو بکر نے آگے بڑھ کر کے اپنے دامن کو پھیلایا اور جو ہے یعنی آپ نے اسے اپنے دامن میں لے لیا. یہ خواب حضرت ابو بکر نے دیکھا تھا. اللہ اللہ, بڑا عظیم اور بڑا مبارک خواب تھا. آج ہم بھی خواب دیکھتے ہیں, آج آپ بھی خواب دیکھتے ہیں. کوئی بیٹے کا خواب دیکھتا ہے, کوئی زمین کا خواب دیکھتا ہے, کوئی دولت کا خواب دیکھتا ہے, کوئی درہم و دینار کا خواب دیکھتا ہے. مگر جو جیسا تخیل رکھتا ہے, جو جیسا تصور رکھتا ہے, جو جیسا خیال رکھتا ہے, جو جیسی فکر رکھتا ہے, وہ ویسا ہی خواب دیکھتا ہے. کوئی تو دنیا کا خواب دیکھتا ہے مگر کوئی گنبد خضرا کا خواب. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, فیضان خواجہ غریب نواز, فیضان حضور صابر پاک, فیضان حضور مخدوم سمنا, فیضان اولیاء کرام حضرت مولانا قاری ذاکر صاحب قبلہ. اب خواب ہم بھی دیکھتے ہیں, آپ بھی دیکھتے ہیں, اور میاں ہمارے تو خواب دیکھنے کا عالم یہ ہے کہ اگر آدھے گھنٹے کے لیے سو جائیں تو خواب نظر آ جاتا ہے, 1 گھنٹے کے لیے سو جائیں تو خواب نظر آ جاتا ہے. اب جب خواب ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے خواب کس سے بتاتے ہیں؟ ہوم منتری صاحب سے.
اہلیہ سے، بیوی سے، جو بیچاری کبھی نماز نہیں پڑھتی، جمعہ نہیں پڑھتی، ظہر نہیں پڑھتی، عصر نہیں پڑھتی، حالانکہ عورتوں پر جمعہ فرض ہے ہی نہیں، مگر ایک جو ہے محاورہ ہے کہ جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھی جمعے کے دن۔ بہرحال اس سے اب یہ میاں کہتے ہیں کہ ارے میڈم سنو تو، ہم نے تو رات ایک خواب دیکھا ہے، ایسے ایسے خواب دیکھا ہے۔ اب محترمہ اس کی تعبیر بتاتی ہیں، اور تعبیر بتاتی ہیں کہ تمہیں جو ہے کسی نے کچھ کرا دیا، یعنی اس سے پہلے خواب دیکھنے سے پہلے ماں سے بھی محبت تھی، بہن سے بھی محبت تھی، چچی سے بھی محبت تھی، چچا سے بھی محبت تھی، بھائیوں سے بھی محبت تھی، مگر جب سے محترمہ نے تعبیر بتائی کہ تمہیں کسی نے کرا دیا، اب کس نے کرایا ہوگا؟ یا تو ماں نے کرایا ہوگا، یا بہن نے کرایا ہوگا، یا چچی نے کرایا ہوگا، یا خاندان والوں نے کرایا ہوگا، اب یا رشتہ داروں نے کرایا ہوگا، یعنی اب تک مخالفت نہیں بلکہ محبت تھی، مگر جب سے محترمہ نے خواب کی تعبیر بتائی ہے، اب ماں سے بھی جدائی ہو گئی ہے، اب بہن سے بھی نفرت ہو گئی ہے، اب بھائیوں سے بھی علیحدگی ہو گئی ہے۔ حالانکہ سرکار فرماتے ہیں اصدق الرؤیا بالاسحار، یعنی سب سے سچا اچھا خواب دیکھنا صبح صادق کے وقت ہے، لہذا اگر کوئی مبارک و مسعود خواب دیکھو تو خواب دیکھنا یہ بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے حضرات گرامی، مگر اس کی تعبیر بی بی سے مت لیا کرو، بلکہ علامہ یوسف رضا سنبلی سے لیا کرو، کسی عالم دین سے لیا کرو، کسی امام فقہ سے لیا کرو، کسی مفتی فقہ سے لیا کرو۔ جب تم کسی عالم دین کے پاس جاؤ گے تو وہ تمہیں جو ہے غلط راستہ نہیں بتائے گا، بلکہ حقیقت میں جو تعبیر ہوگی وہی بتائے گا۔ اللہ اللہ، تو آج ہم بھی خواب دیکھتے ہیں۔ ایک خواب حضرت صدیق اکبر نے بھی دیکھا تھا، اب جب یہ خواب دیکھا تو مجمع والوں سے کہا، ملک شام کے لوگوں سے کہا، گرجا گھر کے پاس میں جو لوگ بستے تھے ان سے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، کیا اس کی کوئی تعبیر بتا سکتا ہے؟ تو لوگوں نے نشاندہی کرتے ہوئے کہا تھا کہ سامنے جو گرجا گھر ہے، اسی گرجا گھر کے اندر ایک راہب رہا کرتا ہے، چلے جاؤ راہب کے پاس میں، وہ مہارت تامہ رکھتا ہے، تمہیں تمہارے خواب کی تعبیر مل جائے گی۔ اب حضرت ابو بکر خوش ہوتے ہیں اور خوشی خوشی گرجا گھر کے اندر جاتے ہیں، تو کیا دیکھا جس طریقے سے یہ مسند رسول لگی ہوئی ہے ایسے ہی اس کی مسند لگی ہوئی تھی، راہب اس مسند پر بیٹھا ہوا تھا، نیچے اس کے چیلے چپاٹے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے جا کر کے بات کی اور کہا میرا کام کیا ہو سکتا ہے، میں نے خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر آپ بتا سکتے ہیں؟ تو راہب نے کہا تھا او آنے والے ذرا یہ بتا کہ تیرا نام کیا ہے اور اپنے باپ کا نام بتا، کس ملک سے آیا ہے وہ بتا اور کس شہر سے آیا ہے وہ بتا۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا تھا میرا نام ابو بکر ہے، میرے باپ کا نام ابو قحافہ ہے، میں ملک عرب سے آیا ہوں، شہر مکہ کا رہنے والا ہوں۔ جب صاحب نے یہ سنا تو اپنی مسند سے نیچے اترا اور نیچے اترنے کے بعد حضرت ابو بکر کی پیشانی کو چوم رہا ہے، کبھی ان کے رخسار کو چوم رہا ہے، کبھی ان کے لبوں کو چوم رہا ہے، اور یوں گویا ہونے لگتا ہے کہ دل میں آتا ہے تمہیں صدیق اکبر کہو، دل میں آتا ہے تمہیں یار غار کہو، دل میں آتا ہے تمہیں خلیفہ اول کہو، دل میں کہتا آتا ہے کہ تمہیں ثانی اثنین فی الغار کہو۔ تو حضرات گرامی، حضرت ابو بکر نے کہا تھا میں یہ آداب و القاب لینے کے لیے نہیں آیا ہوں بلکہ میرے خواب کی تعبیر بتائیے۔ تو راہب نے کہا تھا ارے تم نے جو خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ سرزمین مکہ پر نبی کے آخر الزمانے اعلان نبوت کر دیا ہے، اور سب سے پہلے جو کلمہ پڑھو گے وہ تمہاری ہی ذات ہوگی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ یا رسول اللہ۔ ابو بکر ماشاءاللہ حضرات بہت اچھا۔ اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو بڑی خوشی ہوئی، تشفی ہوئی، تسلی ہوئی، اور جلدی سے آئے قافلے والوں کے پاس اور اپنا مال سمیٹنا شروع کر دیا، سامان باندھنا شروع کر دیا۔ کہا قافلے والوں نے ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں اپنے وطن مکہ شریف جا رہا ہوں۔ کہا ارے بڑی اچھی منڈی چل رہی ہے، اگر آپ کے آلو مہنگے بکیں یا مکہ کا اچھا بھاؤ
آ جائے یا مینتے کے تیل کا اچھا بھاؤ آ جائے تو میاں وہی سے فون ہو جاتا ہے کہ اب مت جاؤ، جلدی سے آ جاؤ، منڈی بہت اچھی چل رہی ہے۔ تو حضرات خوشی ہوتی ہے، ایک دوسرے کی آدمی ہمدردی کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر سے کہا منڈی بہت اچھی چل رہی ہے، بڑا منافع مل رہا ہے، کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا تھا جب میں آیا تھا پہلے تو میں اپنا مال بیچنے کے لیے آیا تھا، اب میں محمد کے ہاتھ پر بکنے کے لیے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اب حضرت ابو بکر ادھر سے چلے، سرکار نے اعلان نبوت فرمایا۔ اب ابو جہل پریشان ہے، میں کیا کروں؟ عتبہ پریشان ہے، میں کیا کروں؟ شیبہ پریشان ہے، میں کیا کروں؟ ابو سفیان پریشان ہے، میں کیا کروں؟ خالد بن ولید پریشان ہے، میں کیا کروں؟ اکابیر مکہ اور قریش مکہ اور کفار مکہ پریشان ہیں، اب ہم کیا کریں؟ اگر محمد عربی کا کلمہ پڑھتے ہیں تو ہمارے لات کا کیا ہوگا؟ ہمارے عزا کا کیا ہوگا؟ ہمارے منات کا کیا ہوگا؟ ہمارے حبول کا کیا ہوگا؟ ہمارے جو معبودان باطل ہیں ان کا کیا ہوگا؟ اللہ اللہ۔ اب یہ کفار مکہ میٹنگ کرتے ہیں اور کچھ لوگ جمع ہو کر اکٹھا ہو کر کے مکے سے باہر ابو بکر کا انتظار کرتے ہیں اور وہاں جا کر کے ابو بکر کا انتظار کرنے لگتے ہیں۔ جب دھوپ کی تمادت بڑھ جاتی ہے، جب دھوپ کی شدت بڑھ جاتی ہے تو یہ اپنے اپنے گھروں میں آ جاتے ہیں، پھر دوسرے دن کو سورج نکلنے سے پہلے وہاں جاتے ہیں، ابو بکر کا انتظار کرتے ہیں۔ جب دھوپ کی شدت بڑھ جاتی ہے تو پھر یہ مکے کے اندر چلے آتے ہیں۔ اسی طریقے سے ان کا عمل یہ کئی دن رہا۔ ایک مرتبہ جب یہ گئے چند دنوں کے بعد تو دیکھا انہوں نے گرد و غبار اڑتا نظر آ رہا ہے۔ انہیں یقین کامل ہو گیا کہ ہو نہ ہو یہ ابو بکر آ رہے ہیں، یہ ملک شام سے قافلہ آ رہا ہے، یہ آنے والا کوئی اور نہیں ہے بلکہ یہ ابو قحافہ کا بیٹا آ رہا ہے۔ اللہ اللہ۔ اب گرد و غبار قریب ہوتا رہا، وہ آنے والا قریب ہوتا رہا، اور جب بالکل قریب ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اللہ اللہ۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے قریب ہوئے تو اب انہوں نے کہا تھا اے ابو بکر بڑی دیر سے آئے ہو، ہم تو روزانہ تمہارا انتظار کر کے چلے جاتے تھے، ہم بڑی شدت سے تمہاری آمد کے منتظر ہیں، تم بڑی دیر سے آئے ہو۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا تھا میرا انتظار تم کیوں شدت کے ساتھ میں کر رہے تھے؟ اللہ اللہ۔ تو حضرات جب انہوں نے یہ کہا تو حضرت ابو بکر نے پوچھا تھا کہ ذرا یہ بتاؤ میرا انتظار شدت کے ساتھ کیوں کر رہے تھے؟ تو حضرات ان کافروں نے کہا تھا اور ان کفار مکہ نے کہا تھا یتیم ابی طالب یزعم انہ نبی، کہ ابو طالب کے یتیم بھتیجے نے اعلان نبوت کر دیا ہے، بھلا یتیم نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ بھلا یتیم رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا تھا پھر تم نے کیا کہا؟ تم نے اس کا جواب کس طریقے سے دیا ہے؟ انہوں نے کہا ابھی ہم نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے۔ ان کفار مکہ نے کہا انت النہایہ وانت الکفایہ، تمہارا فیصلہ ہمارا فیصلہ ہوگا، ہم تو تمہارا انتظار کر رہے تھے کہ محمد عربی کے دوست آئیں گے، وہ محمد عربی کو باز رکھیں گے کہ وہ اعلان نبوت نہ کریں، وہ اعلان رسالت نہ کریں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اب مکے کے اندر داخل ہوتے ہیں، اپنے گھر پر پہنچے ہیں، اپنے سامان کو رکھا، بچوں نے کہا پانی پی لیجئے، آپ کھانا کھا لیجئے۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا تھا جب تک محمد عربی کی زیارت نہیں کر لوں گا میں اس وقت تک پانی نوش نہیں کروں گا، جب تک محمد عربی کی دید کا شربت نہیں پی لوں گا، شربت کا پیالہ نوش نہیں کر لوں گا دید کا، اس وقت تک میں پانی یا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ لہذا حضرت ابو بکر ہیں اپنے گھر سے قدم نکالتے ہیں اور مصطفیٰ کے در دولت پر پہنچے، اور جیسے ہی دروازے پر دستک دی ہے مصطفیٰ نے دروازے کو کھولا، حضرت ابو بکر داخل ہوئے، اور داخل ہونے کے بعد میرے آقا نے خیر کم و سواگت کیا، خیر مقدم کیا، عزت کے ساتھ میں بٹھایا، اور میرے آقا نے جب بٹھایا تو حضرت ابو بکر نے کہا تھا اے اللہ کے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا ہے کہ آپ نے اعلان نبوت کر دیا ہے، میں نے سنا ہے آپ نے اعلان رسالت کر دیا ہے۔ تو مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا ہاں ہاں میں نے اعلان نبوت کر دیا ہے، ہاں ہاں میں نے اعلان رسالت کر دیا ہے۔ تو کفر بھی یقین کامل لگتا ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ معجزہ لے کر کے آتا ہے، جو رسول ہوتا ہے وہ معجزہ لے کر کے آتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر
نے کہا تھا ما دلیلوں کا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا کوئی دلیل لے سکتا ہو؟ تو مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا اے ابو بکر، ارے ملک شام میں گرجا گھر کے پاس میں تم نے جو خواب دیکھا ہے ارے وہ میری ہی تو دلیل ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت قاری ذاکر حسین صاحب کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ادھر ابو جہل، عتبہ، شیبہ وغیرہ وغیرہ انتظار کر رہے تھے کہ ابو بکر کیا خبر لائیں گے۔ جب حضرت ابو بکر کلمہ پڑھ کر کے چلے اور جب ابو جہل کے دروازے پر پہنچے، ان سے ملاقات ہوئی، ابو جہل نے کہا بولو ابو بکر کیا خبر لائے ہو، تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا تھا میں تو محمد کے ہاتھ پر بک کر کے آ گیا ہوں، تم جس محمد کو جادوگر کہہ رہے ہو، تم جس محمد کو جھوٹا کہہ رہے ہو، تم جس محمد کو کاذب کہہ رہے ہو، تم جس محمد کو سحر زدہ کہہ رہے ہو یا جادوگر کہہ رہے ہو، ارے وہ محمد جادوگر نہیں ہے اور وہ محمد جھوٹے یا کاذب نہیں ہے۔ ارے جو محمد مکے کی سرزمین پر بیٹھ کر کے ملک شام کے حالات بتانے میں جھوٹا نہیں ہے تو وہ مکے کی سرزمین پر بیٹھ کر کے عرش اعظم کے حالات بتانے میں سچا ہے۔ اور کسی نے کہا تھا کہ اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے، رہتے ہیں مدینے میں زمانے کی خبر ہے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اب حضرت ابو بکر نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ اب یہاں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے کلمہ حضرت ابو بکر نے پڑھا، کچھ کہتے ہیں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، کچھ کہتے ہیں سب سے پہلا کلمہ حضرت علی نے پڑھا، کچھ کہتے ہیں سب سے پہلے کلمہ حضرت زید بن حارثہ نے پڑھا، مگر علماء نے اس میں تطبیق اس طریقے سے فرمائی ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے کلمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے پڑھا، مردوں میں سب سے پہلے کلمہ حضرت ابو بکر نے پڑھا، بچوں میں سب سے پہلے کلمہ حضرت علی مرتضیٰ نے پڑھا، اور غلاموں میں سب سے پہلے کلمہ حضرت زید ابن حارثہ نے پڑھا۔ حضرات اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جب کلمہ پڑھ لیتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، تو پھر تبلیغ اسلام دھیرے دھیرے کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ اپنے بڑوں کو بتا دو نا۔ درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ بالکل ایسے بیٹھے رہیں، حالات بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ اگر کسی کے پڑھنے میں یا بولنے میں کمی رہ جائے گی تو رات تو بہت بڑی ہے، انشاءاللہ موقع پھر دے دیا جائے گا، اور جو زیادہ مقبول ہوتے ہیں انہیں موقع کئی مرتبہ دیا جاتا ہے، تو پریشان ہونے کی تو چند ضرورت ہی نہیں ہے بالکل۔ لہذا آپ بیٹھیے اور محبت سے سماعت کیجئے اور محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ تو اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یعنی تبلیغ اسلام کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ حضرت عثمان ابن عفان آپ کی دعوت تبلیغ پر ایمان لاتے ہیں، حضرت سعد بن وقاص آپ کی دعوت تبلیغ پر ایمان لاتے ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف آپ کی دعوت تبلیغ پر ایمان لاتے ہیں، یعنی بڑے بڑے صحابہ، اجلہ صحابہ، اکابر صحابہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت تبلیغ پر ایمان لاتے ہیں۔ اب اسلام دھیرے دھیرے مکے کی سرزمین پر پھیل رہا ہے اور پورے مکے کے اندر دھیرے دھیرے اسلام پھیلنا شروع ہو گیا ہے۔ حضرات گرامی اب جب کچھ لوگ یعنی اور اس میں دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ سرکار سے کہا تھا یا رسول اللہ آپ میری طرف دیکھیں، بھائی کوئی ایسی گھبرانے کی بات نہیں ہے یار، آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟
حضرات کوئی بات نہیں ہے، سارا ماحول ہی جو ہاں ہے ایک نعت خواں کی نعت کا معاملہ تھا کہ تھوڑی نعت ہوئی ہے تو ہم نے کہلوا دیا، بعد میں زیادہ پڑھ لینا، بعد میں زیادہ پڑھ لیں گے کیا ہوا، یہ ہے وہ کوئی بات اور نہیں۔ وقت کی نزاکت کا خیال رکھنا چاہیے، وقت جیسا تقاضا ہوتا ہے ویسا ہی عمل ہوتا ہے۔ محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، اور وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ تو حضرات اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اب تک ہم نماز چھپ کر کے پڑھ رہے تھے، اب تک تبلیغ اسلام چھپ کر کے کی جا رہی تھی، یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں تو یہ ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر مکے کے اندر حرم کعبہ میں جا کر کے یہ جو ہے تبلیغ اسلام کرنا چاہتا ہے، خود لوگوں کو خدا کی دعوت، خدا کے دین کی دعوت اور وحدانیت اور رسالت کی دعوت دینا چاہتا ہے، راہ مستقیم پر گامزن ہونے کی دعوت دینا چاہتا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ابو بکر ابھی ذرا ٹھہرو، ابھی مسلمان تھوڑی تعداد میں ہے، ابھی اسلام کمزوری حالت میں ہے، اور ابھی مسلمان تھوڑا کمزوری کی حالت میں ہے۔ مگر حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اب میری غیرت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ تبلیغ اسلام چھپ کر کے کی جائے، اے آقا آپ ارشاد فرمائیں، اجازت دیں تاکہ اسلام کی تبلیغ ہم پر سر عام کریں، کعبے کے اندر جا کر کے کریں۔ مصطفیٰ جان رحمت نے اجازت مرحمت فرمائی۔ اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں خانہ کعبہ کے اندر جاتے ہیں، لوگوں کو جمع کرتے ہیں، اور جمع کرنے کے بعد پہلے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہیں، پھر مصطفیٰ کی رسالت کا اعلان کرتے ہیں، اور لوگوں سے کہتے ہیں، اے لوگوں، محمد جو دین لے کر کے آئے ہیں، محمد جو مذہب لے کر کے آئے ہیں، محمد جو قرآن لے کر کے آئے ہیں، محمد جو شریعت لے کر کے آئے ہیں، اگر تم محمد عربی کا دامن تھام لو گے، کلمہ پڑھ لو گے، تو تم دونوں جہان میں کامیاب ہو جاؤ گے، تم دونوں جہان میں ظفریاب ہو جاؤ گے۔ جب کفار مکہ نے یہ دیکھا جو خانہ کعبہ کے اندر موجود تھے تو وہ سوچنے لگے، ارے ابو بکر تو وہی بول رہے ہیں جو محمد کی بولی ہے، یہ تو وہی باتیں کر رہے ہیں جو محمد باتیں کرتے ہیں، یہ تو وہی میسج دے رہے ہیں جو کہ محمد میسج دیا کرتے ہیں، یہ تو وہی پیغام دے رہے ہیں جو کہ محمد پیغام دیا کرتے ہیں۔ بس اتنا سننے کے بعد اور سوچنے کے بعد کفار مکہ نے ابو بکر کو مارنا شروع کر دیا ہے۔ اب حضرت ابو بکر کو زد و کوب کیا جا رہا ہے، اب حضرت ابو بکر پر مکوں اور تھپڑوں کی بارش کی جا رہی ہے، کوئی حضرت ابو بکر کو ڈنڈوں سے مار رہا ہے، کوئی حضرت ابو بکر کو تھپڑوں سے مار رہا ہے، کوئی حضرت ابو بکر کو گھوسے سے مار رہا ہے، یہاں تک کہ اتنا مارا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش ہو کر کے زمین پر آ گئے ہیں۔ حضرات ذرا سوچئے تو صحیح، اس کے دل سے پوچھئے ناکامیوں کی لذتیں، جو مسافر لٹ گیا ہو جا کے منزل کے قریب، جو مسافر لٹ گیا ہو جا کے منزل کے قریب، حضرت ابو بکر کے دل پر کیا گزری ہوگی، ان کے دل کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی، ان کے دل کو کتنی ٹھیس پہنچی ہوگی۔ حضرات گرامی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، بے ہوشی کے عالم میں ہیں۔ آج ہمیں دین کا درد نہیں ہے، آج ہمیں شریعت کا درد نہیں ہے۔ آج دیکھیے ابھی انڈیا کا اور جو ہے دوسرے ملکوں کا پاکستان کا میچ ہوا ہے، حضرات جس دن میچ ہو رہا تھا غالباً اس دن 19 تاریخ تھی، میں آندھرا پردیش مچھلی پٹنم میں گیا تھا۔ جب میں گیا حضرات گرامی تو دیکھا ایک چوراہے پر بہت بڑی LCD لگی ہوئی تھی، اور لوگ وہاں ٹوپی لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے، داڑھی والے بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور نوجوان طبقہ کثیر تعداد میں بیٹھا ہوا تھا، اور جب وہ چھکے پہ چھکا مار رہے تھے دوسرے ملک کے لوگ تو، اور جب انڈیا ہار رہی تھی تو لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو گئے تھے۔ ارے تم کیسے مسلمان ہو کہ اگر انڈیا کی ٹیم ہارے تو تمہاری آنکھوں سے آنسو کا سیلاب جاری ہو جاتا ہے، لیکن اگر اسرائیل فلسطین کی عورتوں پر بم مارتا ہے تو تمہیں احساس نہیں ہوتا کتنے بچوں کو مار دیا گیا، کتنے گھروں کو اجاڑ دیا گیا، کتنی عورتوں کو بیوہ کر دیا گیا، کتنی بہنوں کو بے بھائی کا کر دیا گیا۔ تو یہ مذہب اسلام یا ایمان کی پہچان نہیں ہے، بلکہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچے، ہمارے بھائی کو کوئی تکلیف پہنچے تو ہمارا پورا وجود تڑپنے لگتا
ایمان کی شان یہ ہے انما المؤمنون اخوہ کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے. اگر انڈیا کا ہے تب بھی ہمارا بھائی ہے, پاکستان کا ہے تب بھی ہمارا بھائی ہے, بنگلہ دیش کا ہے تب بھی ہمارا بھائی ہے, امریکہ کا ہے تب بھی ہمارا بھائی ہے, اور اگر فلسطین کا ہے تب بھی ہمارا بھائی ہے. اگر تم فلسطین میں جا کر کے جنگ یا بم نہیں چلا سکتے تو کم سے کم فلسطین کے لیے دعائیں تو کر سکتے ہو. شک بے شک حق ہے قاری صاحب, بہت بہت زندہ باد. آج ہمارے حالات اتنے خستہ اور ابتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو جب میں نے دیکھا میری تقریر چل رہی تھی, 1.5 گھنٹے کو انہوں نے کہا, پھر فون آیا کہ لوگ میچ دیکھ کر کے آ گئے ہیں اور ابھی تعداد بڑھ رہی ہے, تقریر اور بڑھا دیجئے. تو میں نے پھر آدھا گھنٹہ تقریر اور کی. تو جو میچ دیکھ کر کے آ رہے تھے ان کے ذرا ذرا سے منہ تھے. حضرات گرامی یہ تو لہلاب و لعب ہے, یہ ایسے کام جن پہ شرطیں رکھی جائیں, سٹا لگایا جائے, جس کے ذریعے سے جوا کھیلا جائے. ایسا کام کل بھی حرام تھا, ایسا کام آج بھی حرام ہے اور صبح قیامت تک حرام رہے گا. اگر اللہ کے مقرب بندے بننا چاہتے ہو تو کسی اور کے طریقے پر نہیں بلکہ مصطفیٰ کے طریقے پر چلو, اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر ہم کہتے ہیں ارے صاحب ہندوستان میں ہمیں بڑا ستایا جا رہا ہے. حضرات گرامی آپ جب مشاہدہ کریں گے, آپ بھی باراتوں میں جاتے ہوں گے اور آپ دیکھتے ہوں گے نہ آج ہماری مائیں بہنیں کم ہیں, نہ آج ہمارا نوجوان طبقہ کم ہے, اور باپ بھی خوش ہے, ماں بھی خوش ہے. سمجھانے کے بجائے, ڈانٹنے کے بجائے یہ کہتی ہیں کہ ہمارے لڑکے نے تو تیری شادی میں بڑا اچھا ٹھمکا لگایا تھا, بڑا اچھا ڈانس کیا تھا. ارے آج تو تم یہاں ناچ رہے ہو, شیطان کے کہنے پر تم ناچ رہے ہو, مگر ایک دن وہ بھی ہوگا اگر یہی اعمال تمہارے رہے, جب تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا تو کوئی پرسان حال نہ ہوگا, کوئی تمہیں بچانے والا نہ ہوگا. رب کے عذاب سے ڈرو, اللہ کی خشیت دل میں پیدا کرو اور سچے دل سے تائب ہو جاؤ, اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. سرکار فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب له, یعنی جب انسان گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے کہ وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو. لہذا جتنا وقت مجھے دیا گیا تھا وہ بالکل ان قریب ہے, اور ایسے مان لیجئے جیسے کہ ماہ رمضان المبارک میں اعلان ہوتا ہے, ارے 5 منٹ رہ گئے سحری کا ٹائم ختم ہونے میں, 10 منٹ رہ گئے ہیں کلیم بھائی سحری کا ٹائم ختم ہونے میں, تو بس ایسے ہی مختصر سا ٹائم رہ گیا ہے. میں اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں, محبت سے بولیں سبحان اللہ. حضرات جب حضرت ابو بکر کو بے ہوش کر دیا مارتے مارتے, اب حضرات گرامی بنی تیم جو آپ کا خاندان تھا انہیں خبر دی گئی. بنی تیم کے لوگ آئے, حضرت ابو بکر کی والدہ آئی جن کا نام حضرت فاطمہ تھا. آنے کے بعد جب اپنے بیٹے کو دیکھا, جب بے ہوشی اور غشی کے عالم میں ہیں, تو کبھی اپنے بیٹے کے رخسار کو چوم رہی ہیں, کبھی اپنے بیٹے کے لبوں کو چوم رہی ہیں, کبھی اپنے بیٹے کی پیشانی کو بوسہ دے رہی ہیں, اور اپنے بیٹے سے کہتی ہیں اے میرے لال تجھے ظالموں نے اتنا ستایا, اتنا مارا ہے, ذرا تو بول تو مجھے اپنی میٹھی زبان سے سنا دے. اے میرے بیٹے اپنی ماں کو ذرا بول کر کے تو دکھا دے, اس لیے کہ اگر کسی کا بیٹا جو ہے بے ہوش ہو جائے تو ماں اس سے پہلے بے ہوش ہونے کا جذبہ رکھتی ہے, ماں تڑپ جاتی ہے, بے چین و بے قرار و مضطرب ہو جاتی ہے. حضرت ابو بکر کی والدہ ہیں, بار بار اپنے بیٹے سے کہہ رہی ہیں کہ میرے بیٹے ذرا بول کر کے سنا دے, ذرا اپنے میٹھے بول تو سنا دے, مگر حضرت ابو بکر تو بے ہوش ہو چکے تھے. حضرت ابو بکر کی ماں نے کہا کوئی ہے یا بنی تیم کا لوگ یہاں جو کہ میرے بیٹے کو میرے گھر تو پہنچا دو, میرے بیٹے کو میرے گھر میں پہنچا دو. اب بنی تیم کے لوگ جمع ہو کر اکٹھا ہو کر کے اور مجتمع ہو کر کے حضرت ابو بکر کو اٹھاتے ہیں اور حضرت ابو بکر کے گھر پہنچا دیا جاتا ہے. مگر حضرت ابو بکر پر جو ہے یعنی بے ہوشی کا عالم ہے اور آپ پر غشی طاری ہے. آج اگر کسی کو ایسا مرد لاحق ہو جائے, اگر آج کسی کو ایسا عارضہ ہو جاتا ہے تو آئی سی یو میں ڈال دیا جاتا ہے, اور اے
سی میں ڈال دیا جاتا ہے، اسے ایڈمٹ کر دیا جاتا ہے، مگر اس زمانے میں اس طرح کے ڈاکٹر نہیں ہوتے تھے، ہسپتال نہیں ہوتے تھے، اس طرح کی ICU نہیں ہوتی تھی۔ سب سے بڑے ڈاکٹر اس وقت بھی اور آج بھی اگر کوئی تھے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اللہ اللہ، اب حضرت ابو بکر بے ہوشی کے عالم میں ہیں۔ حضرات بنی تیم کے لوگ سوچ رہے تھے کہ جب ابو بکر آنکھ کھولیں گے تو یہ اپنے درد کے بارے میں کہیں گے، یہ اپنے کرب کے بارے میں کہیں گے، یہ اپنے اضطراب کے بارے میں کہیں گے، یہ اپنی چوٹ کے بارے میں کہیں گے، یہ اپنے دشمنوں کے بارے میں کہیں گے، مگر فخر صدیق اکبر تمہاری صداقت کو سلام، تمہارے جذبے کو سلام، تمہاری محبت کو سلام، تمہارے حب مصطفیٰ کو سلام۔ حضرت ابو بکر نے جب آنکھ کھولی ہے تو آنکھ کھولنے کے بعد سب سے پہلے انہوں نے اپنی ماں سے یہ نہیں کہا کہ مجھے ظالموں نے بڑا مارا ہے، ظالموں نے بڑا ستایا ہے، ظالموں نے مجھے مارتے مارتے بے ہوش کر دیا ہے۔ حضرت ابو بکر جب زبان کھولتے ہیں ہوش میں آنے کے بعد تو سب سے پہلے اپنی ماں سے سوال کرتے ہیں، اے ماں ذرا یہ بتاؤ میرے نبی محمد عربی کیسے ہیں؟ اللہ اللہ، بنی تیم کے لوگ سوچ رہے ہیں عجیب انسان ہے، اپنے درد کے بارے میں نہیں کہا، اپنے کرب کے بارے میں نہیں کہا، اپنی چوٹ کے بارے میں نہیں کہا، اپنے دشمنوں کے بارے میں نہیں کہا۔ تو لوگوں نے سوال کیا تھا ابو بکر ذرا یہ تو بتا دو کہ تمہیں اپنی جان کی فکر نہیں ہے۔ ان کی ماں فاطمہ نے کہا تھا، اے میرے لال تجھے اپنی فکر نہیں ہے، تجھے اپنے وجود کی فکر نہیں ہے، تجھے اپنی جان کی فکر نہیں ہے، تجھے اب بھی محمد عربی کی فکر ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے جواب دیا تھا، اے میری ماں مجھے اپنی جان سے زیادہ مجھے محمد عربی کی فکر ہے، اس لیے کہ اگر محمد بخیر ہیں تو پورا جہان خیریت سے ہے، اگر محمد خیریت سے ہیں تو پوری دنیا خیریت سے ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت قاری ذاکر صاحب مولا نعیمی، علماء اہل سنت۔ اب آپ نے کہا کہ مجھے اپنی ماں سے کہا کہ سرکار کی بارگاہ میں لے چلو، زور سے بولو سبحان اللہ۔ آپ جب مسکراتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے، اور پتہ نہیں اس پھل سنگھے سے کل بھی اتنی محبت تھی اور آج بھی اتنی محبت ہے، الحمدللہ، اور محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو ہی جاتی ہے۔ یہ شعلہ خود بھڑکتا ہے، بھڑکایا نہیں جاتا، اور محبت کے لیے چند دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے کہ ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا۔ تو آپ نے کہا امی جان مجھے سرکار کی بارگاہ میں لے چلو۔ کہا میرے لال میرے بیٹے میں اکیلی کیسے لے کر کے جاؤں؟ اتنے میں بنت خطاب حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالی عنہا حضرت فاروق اعظم کی بہن آئیں، تو آپ نے کہا دونوں مجھے لے کر کے چلو۔ ایک طرف آپ کی والدہ حضرت فاطمہ نے پکڑا، ایک طرف بنت خطاب نے پکڑا۔ اب دھیرے دھیرے جو ہے لے کر کے چل رہے ہیں، لوگ تماشا دیکھ رہے تھے کہ ابو بکر گریں گے اور یہ لڑکھڑا کر کے زمین پر گر جائیں گے، مگر جو نبی کے دیوانے ہوتے ہیں وہ اپنی منزل پر پہنچتے ہیں، وہ راستے میں نہیں گرا کرتے ہیں۔ اب پہنچے سرکار کی بارگاہ میں، میرے آقا نے دیکھا تو جلدی سے دروازہ کھولنے کے بعد اپنے غلام کو سینے سے لگایا۔ میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر میں نے کہا تھا کہ جلدی مت کرو، مگر تم نے بہت عجلت سے سرعت سے کام کیا ہے، ظالموں نے کتنا ستایا ہے، ظالموں نے تمہیں کتنا مارا ہے۔ سرکار یہ کہتے چلے جا رہے ہیں، میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدر نبوت سے لگے ہوئے ہیں، مصطفیٰ نے اپنے سینے سے لگا لیا ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ آپ نے مجھے اپنے سینے سے لگا کر کے اوجے سریا سے بھی زیادہ آپ نے برتر کر دیا ہے، سریا سے بھی آپ نے زیادہ بلند کر دیا ہے۔ حضرت ابو بکر تو یہ کہہ رہے تھے، مگر عشق ابو بکر یہ کہہ رہا تھا، یا رسول اللہ جب تک ٹھکانا تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کے مجھے انمول کر دیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت بہت۔ اب دھیرے دھیرے اسلام بڑھ رہا ہے، سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بہت زیادہ بلند و بالا ہے۔ آخری بات پیش کرتا ہوں، محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ اور سرکار بھی اپنے غلام سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور بغیر کھوئے کچھ نہیں ملتا ہے۔
کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. آپ پہلے آلو کا بیج ڈالتے ہیں, دھان یا کوئی بھی آپ فصل اگانا چاہتے ہیں تو پہلے اس کا تخم, اس کا بیج آپ زمین میں ڈالتے ہیں اور مٹا دے اپنی ہستی کو. اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر ہی گلے گلزار ہوتا ہے. حضرات اب دین دھیرے دھیرے اسلام پھیل رہا ہے, لوگ زمرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. ایک مرتبہ صحابہ کرام کی انجمن سجی ہوئی ہے. میرے آقا نے حضرت ابو بکر سے کہا, اے ابو بکر ذرا اپنی زندگی کا کوئی پرانا کوئی واقعہ سناؤ. اور حضرات میرے آقا چاہتے یہ ہیں کہ میرے غلام کا ذکر ہوتا رہے اور میں اپنے غلام کا ذکر سنتا رہوں. اللہ اللہ. حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ, جب میری عمر 4 سال کی تھی تو میرے والد ابو قحافہ مجھے میرے ہاتھ کو پکڑ کر کے اپنے خدا کے پاس لے گئے جو ایک کمرے میں رکھا ہوا تھا, اور لے جانے کے بعد میں کہا کہ یہ تمہارا خدا ہے, یہ تمہارا خدا ہے, یہ معبود ہے, تم اسی کو پوجو, اسی کو سجدہ کرو. میرے باپ مجھے تنبیہ کرنے کے بعد وہاں سے چلے گئے, اور جب وہ وہاں سے رخصت ہو گئے تو میں نے پھر بت سے کہا, میں بت کی طرف متوجہ اور مخاطب ہوا. میں نے کہا کہ میں بھوکا ہوں, مجھے کھانا کھلا. مگر بت نے کوئی جواب نہ دیا. میں نے کہا میں ننگا ہوں, مجھے کپڑا پہنا. مگر بت نے کوئی جواب نہ دیا. میں نے کہا میں پیاسا ہوں, میری پیاس کو بجھا. مگر بت نے کوئی جواب نہ دیا. پھر میں نے پتھر کو اٹھایا, اور پتھر اٹھانے کے بعد میں نے اس سے کہا کہ اب میں تجھ پر حملہ کرنے والا ہوں, اب میں تیری درگت خراب کرنے والا ہوں, اب میں تجھے مارنے والا ہوں, اپنا دفاع کر, اپنا بچاؤ کر. مگر اس بت نے کوئی جواب نہ دیا. تو پھر میں نے یا رسول اللہ پتھر مارا, تو اب بت منٹوں سیکنڈوں میں بکھرتا نظر آیا. ہاتھ الگ پڑے ہیں, اس کی زبان الگ پڑی ہے, اس کی پیشانی اور ناک الگ پڑی ہے. جب میرے باپ آئے اور یہ درگت دیکھی اپنے خدا کی, تو 2-3 تھپڑ مجھے رسید کیے اور میرا کان پکڑ کر کے میرے پاس میں لے کر کے آئے, میری والدہ کے پاس میں لے کر کے آئے اور کہا کہ تمہارے فرزند نے آج یہ کل بوٹے کھلائے ہیں. اللہ اللہ. حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ, جب میرے والد گرامی نے یہ کہا تو میری والدہ نے میرے والد گرامی کو جواب دیا تھا, ارے تم اس بچے کی بات کر رہے ہو, تم نے کہا تھا تم نے پوجنے کے لیے کہا تھا اور تم نے شرک کرنے کے لیے کہا تھا. ارے یہ تو ایسا مبارک بچہ ہے کہ جب یہ میرے شکم میں تھا, میرے بطن میں تھا, تو میرے شکم میں جب یہ تھا, میں اگر پانی بھرنے کے لیے کنویں پر جاتی اور میں جھک کر کے ڈول نکالتی, مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی. جب میں جھک کر کے جھاڑو دیتی, مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی. جب میں جھک کر کے مسالہ پیستی, مگر مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی. مگر جب میں خود کو یا خدا کو سجدہ کرنا چاہتی تو یہ بچہ میرے پیٹ میں اکڑ جاتا تھا اور مجھے سجدہ کرنے سے روک لیتا تھا, اور ہاتف غیبی سے آواز آتی تھی, یا امت اللہ علی التحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق لمحمد صاحب و رفیق. اے اللہ کی بندی تجھے مبارک ہو کہ تیرے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے, بلکہ ایسا مبارک بچہ ہے کہ جسے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے, جس کا نام آسمان میں صدیق لکھ دیا گیا ہے, جو محمد کا ساتھی بھی ہے, محمد کا رفیق بھی ہے, محمد کا صحابی بھی ہے. حضرات یہ مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے. سرکار فرماتے ہیں, من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ, کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ میں ہوگا. اب حضرات جو ڈی جے بجاتے ہیں, لے کر کے بھاگتے ہیں اور جو ہے کورٹ میرج کرتے ہیں, وہ بھی خیال رکھیں اور غور کریں, لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں, آج بہت ساری کوتاہیاں, ناقائص اور بہت سارے عیوب اور خامیاں ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر پیدا ہو چکی ہیں. اگر ہم نے اس کی جو ہے دیکھ ریکھ نہ کی, اگر ہم نے اس پر تاکید نہ کی اور نظروں کو نہ رکھا, تو پھر وہ دن دور نہیں ہوگا کہ ذلت اور رسوائی
رسوائی ہمارا مقدر بن سکتی ہے، ہم ذلیل و رسوا ہو سکتے ہیں، لہذا اگر ہم شریعت کے تابعدار ہو جائیں، سنت نبوی سے محبت کرنے والے ہو جائیں، تو انشاءاللہ العزیز ہم جب تک اس دنیا میں رہیں گے تب بھی کامیاب رہیں گے، اور جب اس دنیا سے جائیں گے تو رب کی رحمت اعلان کرے گی کہ اے دنیا والوں دیکھو یہ کوئی اور نہیں آ رہا ہے بلکہ محمد عربی کا غلام آ رہا ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت بھی پکار اٹھے کہ زمین و سما تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، سباب و چلے کہ باغ پھلے، پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیبا کے تلے سنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، تمہارے لیے، تمہارے لیے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میرے ساتھ میں کلمہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ والسلام علی من اتبع الہدی۔